اللہ تعالیٰ نے ہم سب مسلمانوں کو کس فرقے میں رہنے کے لیے حکم دیا ہے کہ تم کس فرقے کے ساتھ جڑ کر رہو، اور کس فرقے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ مسلمانوں کو فرقوں میں بٹنے سے منع فرمایا ہے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا ہے کہ اگر تم نے میری کسی آیت کی انکاری کی تو میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ ان لوگوں کے رستے پہ مت چلنا جن لوگوں نے اپنے قوم کو فرقوں میں تقسیم کر دیا، تم فرقوں میں نہ بٹنا۔ ہمیں حکم یہ ہوا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور کسی فرقے میں نہ پڑو۔ تفرقہ بازی سے اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع کیا۔ اب کون ہے جو اللہ کی آیتوں کی انکاری کرے گا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے گا، اللہ کی آیات کو پس پشت ڈالے گا؟ اب فرقوں سے منع کرنے والی آیات کتنی زیادہ ہیں قرآن پاک میں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما دیا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک وہ لوگ جو اپنے آپ کو فرقوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، جو فرقہ فرقہ ہو جاتے ہیں، ان کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام، ان کے سبھی لوگ جلسے کرواتے تھے، مشرکین مکہ ابراہیم علیہ السلام کو پوجتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، یہودی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، عیسائی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ابراہیم علیہ السلام کو ماننے پر ہی اللہ نے ان کو قبول نہیں کیا کہ تم ابراہیمی ہو، ان کی نسل سے ہو، ان کو مانتے ہو، نہ، یہ بات نہیں ہے۔ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ، تم یہ بتاؤ کہ تم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہو کہ نہیں، تم ان کی اتباع کرتے ہو کہ نہیں؟ تم میں سے ابراہیمی وہی ہیں جو ان کی اتباع کریں۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کے رستے پہ چلنے کا حکم دیا تھا، صراط الذین انعمت علیہم، تم ان لوگوں کے رستے پہ چلو، تم دعا کرو کہ اللہ ہمیں ان کے رستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماننے کا حکم نہیں دیا کہ تم فلاں کو مانو، فلاں کو مانو، فلاں کو مانو، بل لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اس سے آگے تو بات ہی نہیں ہے۔ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، ان کی کتابوں پر، بس باقی جو نیک لوگ ہیں ان کے رستے پہ چلنا ہے، ان کو مان کے ان کی پرستش، ان کی پوجا نہیں کرنی، ان کے رستے پہ چلنا ہے۔ فرقوں میں بٹنے سے اللہ نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، اور پھر بھی کوئی فرقوں میں بٹ جائے، اور جو بندے نے فرقہ بنایا ہو، کسی شخص نے بنایا ہو، اس فرقے پہ بندہ مان کرے، اور جس جماعت کا آغاز خود رب ذوالجلال نے کیا ہو، جس جماعت کی بنیاد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہو، اس سے بندہ ہٹ جائے اور شرم کرے، مسجد کے اوپر اس جماعت کا نام نہ لکھے میں فلاں جماعت کا ہوں، الحمدللہ جس جماعت کی بنیاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے اس پہ تو بندہ رہے نا۔ اور جو ایک میرے حضرت صاحب نے جس جماعت کا آغاز کیا ہے اس جماعت پہ مجھے فخر ہے کہ میں الحمدللہ فلاں ہوں، میں الحمدللہ فلاں ہوں۔ جنہوں نے فرقے بنائے جماعت میں، اور اس میں یاد رکھنا، ایک ہوتا ہے نشستیں بنانا، ایک ہوتا ہے شعبے قائم کرنا۔ دین اسلام میں شعبے قائم کیے جا سکتے ہیں، وہ کیسے کہ اصلاحی جماعت ایک بن گئی، یہ ایک شعبہ ہے کہ اصلاح کرنے کے لیے ایک جماعت بن گئی۔ ایک شعبہ بن گیا کہ جو فلاح و بہبود کا کام کرے گی، یہ شعبے بن سکتے ہیں۔ ایک شعبہ بن گیا جو سیاست میں قدم رکھے گی، یہ ایک شعبہ ہے۔ لیکن مکمل ایک دین ہی علیحدہ کر لینا کہ فلاں کافر ہے میں مسلمان ہوں، اور تو کافر ہے میں مسلمان ہوں، جو میری بات نہیں مانے گا وہ لوگ کافر ہو جائیں گے، یہ فرقے قائم کرنے سے اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ پوری جماعت کا نام ہی علیحدہ کر لینا، ایسا کام کبھی نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار منع فرمایا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، تم ان لوگوں کے طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لی، تم ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلنا۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے وہی کام کی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کون سا دین دیا ہے، کون سا فرقہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے اس کو کہتے ہیں الَّیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا۔ ہم نے یعنی آج کے دن
حجت الوداع پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آج کے دن آپ پر دین مکمل کر دیا، دین مکمل کر دیا ہے، اسلام مکمل کر دیا ہے۔ جو دین مکمل کیا ہے، اللہ نے نعمتیں جو آپ کو عطا کر دی ہیں، اس دین کا اللہ نے نام کیا رکھ دیا؟ اس دین کا نام رکھا ہے اسلام۔ اس دین کا نام ہے اسلام۔ جو اسلام کو مانے اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ اب دین کا نام بھی اللہ نے چنا ہے، کون سا؟ ہماری جماعت کا نام اللہ نے چنا ہے، کیا؟ اسلام۔ اب جو جماعت کو مانے گا ان کا نام بھی اللہ نے چنا ہے، ہوا سماکم المسلمین۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہارا نام بھی، تمہارے دین کا نام چنا ہے اسلام، ہم نے تمہارا نام چنا ہے مسلمان۔ جو اسلام کو قبول کرے وہ لوگ مسلمان ہیں۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے نہ اسلام کو اسلام رہنے دیا اور نہ ہم نے مسلمان کو مسلمان رہنے دیا۔ مسلمان کو کئی فرقوں میں ہم نے تقسیم کر دیا اور ہم فخر سے کہتے ہیں میں فلاں ہوں۔ اب کافر ہم سے کیا لڑے؟ ہم آپس میں لڑ کے مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں سیم اسی طرح جس طرح بنی اسرائیل میں فرقے بنے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ابراہیم کے نقش قدم سے ہٹ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم سے کیسے ہٹے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کا نقش قدم کیا ہے؟ وہ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا نقش قدم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جب کہا جھک جا، مسلمان ہو جا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میں سر سجدے میں رکھتا ہوں اس رب کی بارگاہ میں جو پورے عالمین کا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، یعنی اللہ تعالیٰ بتا یہ رہا ہے، فرما یہ رہا ہے کہ ہمارے جو نیک بندے، ہمارے بزرگ، جو ہمارے اللہ کے برگزیدہ بندے، جو اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وہ خود بھی مسلمان تھے اور اپنی قوم، اپنے بچوں کو وصیت کرتے تھے کہ تم مرنا مسلمان ہو کر مرنا، تم مسلمان ہی رہنا، کہیں فرقوں میں تقسیم نہ ہو جانا۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہی وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، 12 بیٹے تھے، وہ کون تھے 12 بیٹے؟ مسلمان۔ کس جماعت میں تھے؟ مسلمانوں کی جماعت میں۔ تو یہی ابراہیم علیہ السلام، یہی یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہیں بیٹا اللہ نے جو تمہارے لیے دین چن لیا ہے وہ دین یہی ہے جس پر تیرے باپ دادا ہیں، اسی دین پہ قائم رہنا۔ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہارے دین کو چن لیا ہے۔ اے لوگو تم اسلام پہ یوں قائم رہنا، تمہیں موت بھی آئے تو مسلمان ہی رہو، فرقوں میں نہ بٹنا، فرقوں میں تقسیم نہ ہونا۔ آگے ہوا کیا؟ وہی جن کو وصیت کی تھی ان کے باپ دادا نے، وہ فرقوں میں بٹ گئے۔ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے، وہ کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہودیوں میں 71 فرقے بن گئے تھے، عیسائیوں میں 72 بن گئے تھے، میری امت میں 73 فرقے بن جائیں گے، لیکن حضور نے فرمایا 72 دوزخ میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ وہ کون سا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ما انا علیہ وصحابی، جو میرے اور میرے صحاب کے رستے پہ ہوگا، ہائے ہائے، وہی جنت میں جائیں گے۔ اب وصیت کیا ہوگی؟ تم پچھلوں کے نقش قدم پہ نہ چلنا، فرقے نہ بنانا، بس جو میں یعنی اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو جماعت بنا کے جا رہے ہیں تم اسی جماعت پہ قائم رہنا، یعنی اس رستے پہ قائم رہنا جس رستے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحاب ہیں۔ وہ رستہ پہلے قائم ہے تو حضور فرما رہے ہیں جس رستے پہ میں اور میرے صحاب ہیں، اس کے بعد پھر جتنی جماعتیں بنے گی سب کے سب ڈھونگ ہوں گے، سب کے سب دغا بازیاں ہوں گے، وہ سب قرآن اور حدیث سے وہ منہ پھیرنے والی بات ہے اللہ کی ان آیات کو کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹنا۔ ہم نے وہ آیتیں کب یاد کی؟ بس رٹے رٹائے بات ہے، ہم نے دیواروں پہ تو لکھ دی لیکن عمل ایک ٹکے کا نہیں کیا۔ ہم نے حدیثیں پڑھی ہیں کہ اے لوگو پچھلوں کے نقش قدم پہ نہ چلنا، ہم نے صرف حدیثیں پڑھی ہیں، عمل نہیں کیا۔ حضور نے فرما دیا لوگو بے ایمانی نہ کرنا، ہم نے صرف حدیثیں پڑھی ہیں، عمل نہیں کیا۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے روز اللہ انصاف کرے گا، اور ہم نے صرف یہ حدیثیں پڑھی ہیں، انصاف کون سا؟ ہم نے تو عقیدہ جو یہود النصارہ کی طرح بنا لیا، کل ہم بخشے جائیں گے، بس ہم حضور کی امت ہیں، بخشے جائیں گے۔ یہی اللہ نے وہ قصہ، وہی واقعات اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان فرما دیے، وہی فرمایا ہے۔ یہودی عیسائی وہ کہتے تھے ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم بخشے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اپنے رب سے عہد لے لیا ہے؟ کیا کوئی رب سے وعدہ لیا ہے کہ رب تمہیں معاف کر دے گا؟ نہ، دیکھو نا، وہ کہتے تھے ہم چند دن جہنم میں رہیں گے، پھر ہمارے پیغمبر آئیں گے، وہ اپنی اولاد کو نکال کے جنت لے جائیں۔ کیا یہی عقیدہ ہمارا نہیں بن چکا؟ جن رستوں پر دوسرے لوگوں کو چلنے کی سزا ملی تھی، ان پر عذاب آیا تھا، انہی رستوں پہ ہم قائم ہو گئے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم قرآن والے۔ جو انجیل تو یہودی بھی پڑھتے تھے، عیسائی بھی پڑھتے ہیں، پچھلی کتابیں وہ بھی عالم تھے، اتنے بڑے عالم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خبریں دیا کرتے تھے، اتنے بڑے بڑے عالم کہ وہ خفیہ راز بھی جانتے تھے، لیکن وجہ یہ تھی حسد اور بغض کی وجہ سے، زیادہ علم کہ میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا عالم ہوں، کون ہے جو میرے مقابلے پہ آئے؟ ان حسد اور بغض کی وجہ سے انہوں نے علیحدہ علیحدہ فرقے بنائے۔ وہی بیماری ہم میں آ چکی ہے۔ اے میرے مسلمانوں، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر، آپ بچیے، فرقہ واریت سے بچیے۔ اسلام سختی سے ان چیزوں سے منع کرتا ہے، آپ اسلام کو نظر انداز مت کیجئے۔ آپ میری بات کو چھوڑ دیں، میری بات کو آپ نظر انداز کر سکتے ہیں، ایک مفتی کی بات کو نظر انداز کر سکتے ہیں، ایک محقق کی بات کو نظر انداز کر سکتے ہیں، ایک علامہ فہامہ کی بات کو نظر انداز کر سکتے ہیں، لیکن نہ اللہ کے قرآن کو نظر انداز کر سکتے ہیں، نہ محمد کے فرمان کو نظر انداز کر سکتے ہیں۔